مجھے یہ فرمائیے کہ کئی سارے ہمارے علماء کرام ہیں جو کہ معزز شخصیات سے، اعلیٰ حکمرانوں سے نہ صرف ملتے ہیں بلکہ اسے اچھا بھی گردانتے ہیں، لیکن اسی طرح سے ہمارے بہت سے علماء کرام ایسے بھی ہیں جو اسے درست نہیں سمجھتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ حکمرانوں سے ملنا چاپلوسی کے لیے، ان کو مکھن لگانے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ حکمرانوں سے ملنا ان کی اصلاح کے لیے، ملک اور قوم کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، ان سے دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ فرض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ نے ظالم حاکم کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ حکمرانوں سے ملنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اور کہا قولا لہو قولا لینا، فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے، آپ نے نرم انداز میں بات کرنی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نرم انداز میں بھی بات کرنا لازم ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جیل سے بلایا اور کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ حکمرانوں سے ملنا ناجائز ہے، حرام ہے، میں جا رہا ہوں اپنی مسجد میں اور مدرسہ بناؤں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے عہدے کی۔ بلکہ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بناؤ، آپ عہدہ بھی مانگا باقاعدہ ان سے۔ تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے کہ چاروں امام حکمرانوں سے ملنے کے خلاف تھے، کوئی خلاف نہیں تھے۔ اگر کسی نے مخالفت کی ہے تو وہ حکمرانوں سے، اور غالباً آپ کو دعوت بھی آئی ہے لیکن آپ نہیں ملے۔ دیکھیں جہاں ملنے میں میں سمجھتا ہوں قوم کا فائدہ ہوگا تو وہاں کوئی بھی بلائے گا میں جاؤں گا، اور جہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔ تو میں اپنے فائدے کے لیے، مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی کسی حاکم سے ملا ہوں میں۔ جب بھی ملاقات ہوئی ہے تو اس نیت سے کہ کوئی اگر ہمارے کنٹری کو، ہماری قوم کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ملوں گا انشاءاللہ ضرور۔ ایک سابق وزیر اعظم اس وقت جیل میں ہیں اور مجھے یاد پڑتا ہے، اچھا بس میں یہی کنفرم ہی کرنا چاہ رہی تھی آپ سے، آپ ان کے بارے میں پہلے اچھی بات کرتے رہے، اچھی رائے رکھی ہوئی تھی آپ نے، آج کیا رائے ہے آپ کی؟ جی دیکھیں ہماری ایک پالیسی ہے اور میں اسی پالیسی پہ چلتا ہوں، اور ہمارے بڑوں کی بھی یہ پالیسی ہے کہ شخصیتوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اگر آپ کا کوئی وزیر اعظم، کوئی سربراہ مملکت کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، مخالفین کی پرواہ کیے بغیر۔ تو اب ہماری عمران خان کی ذات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں تو ایک عمران خان بھی ہے۔ تو نجی محفل میں ہو سکتا ہے عمران خان سے محبت رکھتا ہوں یا اس سے دشمنی رکھتا ہوں، وہ میرا نجی مسئلہ ہے، محبت بھی ہو سکتی ہے، دشمنی سے مانا نفرت بھی ہو سکتی ہے، محبت بھی ہو سکتی ہے، وہ تو نجی محفل کی باتیں ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب میں یعنی ایک پبلکلی ایک بات کروں گا تو میں ایک مذہبی اسکالر کے طور پہ ایک بات کروں گا، کسی سیاسی جماعت کا فرد یا سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے بات نہیں کروں گا۔ تو وہ بات یہی ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، سربراہ ہو، اگر وہ اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں ایک بہت زبردست تقریر کی تھی اور بھی کچھ اچھے کام کیے تھے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا مذہبی طبقہ جس طرح سے اس اچھے کام پہ عمران خان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہیں کر رہا، تو میں نے اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھ کے میں نے کہا کہ بھائی یہ اچھا کام کیا ہے، اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو اس حد تک میری سیاست میں مداخلت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ صحیح۔ شہباز شریف صاحب اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں پنجاب میں، محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے کیا کام اس وقت موجودہ حالات میں آپ کو اچھے لگے ہیں؟ دیکھیں جب یہ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہوا نا تو میں تھوڑا سا بالکل میڈیا سے، سیاسی خبروں کے حوالے سے دور ہو گیا۔ تو اس وقت تو ایک بہت ہی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی نا عمران خان کے حوالے سے، تو جب ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کو کچھ بات کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت یقیناً شہباز شریف نے کچھ اچھے کام کیے ہوں گے اور مریم نواز نے بھی کچھ اچھے کام کیے ہوں گے، اگر میرے علم میں آئے تو میں ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ، اس پہ اپریشیٹ کروں گا۔ لیکن میں چونکہ سیاست سے دور ہوں، آج کل ٹیلی ویژن سے بھی دور ہوں، سیاسی خبروں سے بھی دور ہوں، نواز شریف صاحب کی بتا سکیں گے تو اپنی دیکھیں ایسے تو سب نے بہت اچھے بھی کیے ہیں، بہت برے بھی کیے ہیں ٹھیک ہے۔ تو میاں نواز شریف نے یہ جو موٹر وے بنائی تھی بہت اچھی بنائی ماشاءاللہ، اور ہمیں تو بڑا فائدہ ہوا۔ اب کیا تھا اس کے پیچھے، لوگ اس پہ بھی کچھ اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ہم تو بڑا پنجاب میں بڑے مزے سے سفر کرتے ہیں، تو بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں موٹر وے کو۔ ایٹمی دھماکہ کیا میاں نواز شریف کے دور میں، بم پھٹا تھا، جی ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا، بڑا دلچسپ
प्रोग्राम हुआ मुफ्ती साहब आपके साथ, बड़ा मज़े का प्रोग्राम भी इनफेक्ट हुआ, लेकिन आखिर में ऑन ए लाइटर नोट से पूछना चाहती हूँ कि आपको भी जन्नत में वैसे हूरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफ़ी हैं आपके लिए? ये आपने बहुत ख़तरनाक सवाल किया है। असल में मैं कोई ऐसा सवाल जिससे जब क्योंकि इंटरव्यू मेरे घर वाले भी सुनते हैं और फिर वो वहाँ से मुझे जो रिएक्शन का खतरा होता है, जायज़ा तो है ही, लेकिन कहीं आप कोई जायज़ा ना ले लिया जाए घर पे आज। मैं ये कहूँ कि मुझे भी हूरों का शौक़ है, तो फिर घर वाले कहेंगे कि 4 काफ़ी नहीं है, अभी भी हूरों का शौक़ है। और अगर मैं बोलूँ कि नहीं है और अल्लाह जन्नत में कह दे तुमने दुनिया में बोल दिया था बस 4 बहुत हैं, तो अभी हूरें तुम्हारे लिए नहीं है, तो मैं तो फंस जाऊँगा ना बुरे तरीके से। तो इसलिए इस सवाल का जवाब भी मैं स्किप कर देता हूँ। चले, हम समझ गए आपकी इंटेंशन समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। आपकी गुफ्तगू भी हुई, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से भी बात हुई, और आज जो अहम तरीन गुफ्तगू हम करना चाह रहे थे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, आज की ख़ास रात के हवाले से और ईद के हवाले से। तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुल्क को, पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में बेहद याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जुमे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। समझते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या समझते हैं? हुक्मरानों से मिलना चापलूसी के लिए, उनको मक्खन लगाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए नाजायज़ है, हराम है। हुक्मरानों से मिलना उनकी इस्लाह के लिए, मुल्क और कौम को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए, उनसे दीनी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये फ़र्ज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट अल्लाह ने ज़ालिम हाकिम के पास भेजा, फ़िरौन के पास। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे अल्लाह हुक्मरानों से मिलना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर अल्लाह ने फ़िरौन के पास भेजा और कहा क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, फ़िरौन से नरम लहजे में बात करनी है, आपने नरम अंदाज में बात करनी है। तो इससे पता चला कि नरम अंदाज में भी बात करना लाजिम है। फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह ने जेल से बुलाया और कहा कि मैं आपको अपने पास ठिकाना देना चाहता हूँ, आपको ओहदा देना चाहता हूँ। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि हुक्मरानों से मिलना नाजायज़ है, हराम है, मैं जा रहा हूँ अपनी मस्जिद में और मदरसा बनाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे ओहदे की। बल्कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बनाओ। आप ओहदा भी मांगा बाकायदा उनसे। तो ये बात ही बिल्कुल गलत है कि चारों इमाम हुक्मरानों से मिलने के खिलाफ थे। कोई खिलाफ नहीं थे। अगर किसी ने मुखालफत किया तो वो हुक्मरानों से। और गालिबन आपको दावत भी आई है लेकिन आप नहीं मिले। देखें, जहाँ मिलने में मैं समझता हूँ कौम का फ़ायदा होगा तो वहाँ कोई भी बुलाएगा मैं जाऊँगा, और जहाँ मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं अपने फ़ायदे के लिए, मुझे नहीं याद पड़ता कभी किसी हाकिम से मिला हूँ मैं। जब भी मुलाकात हुई है तो इस नीयत से कि कोई अगर हमारे कंट्री को, हमारी कौम को कोई फ़ायदा हो सकता है तो मैं मिलूँगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आपने मुफ्ती तारिक मसूद की पूरी गुफ्तगू सुन ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेगी नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।